نیک صحابی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اندازہ لگا لیں. اور کسی وجہ سے خود ان کی ماں ان کی وجہ سے ناراض تھی، کافی دن تک وہ ناراض تھی ان کی وجہ سے، کسی وجہ سے ناراضگی ہو گئی. پھر ان کی شادی بھی ہوئی، لیکن ایسا ہوا کہ وہ بیمار ہوا، ایسے بیمار ہوئے کہ پھر موت آ لگی، ہے نا، کہ موت آ لگی. اب ایسے جب نزا کا عالم ہوتا ہے نا، لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، سمجھ میں آ جاتا ہے اب نزا جو ہے لگا ہوا ہے. بعض دفعہ لوگ اس سے تو کہتے ہیں نا جب نزا کا وقت ہو تو پڑھنے جو بیمار ہے، کوئی ایسی بیماری ہو گئی کہ لوگ کھا نہیں پا رہے، سو نہیں پا رہے، جو بھی، تو آپ سورہ یاسین پڑھا کریں. اگر زندگی ہوگی تو اللہ تعالیٰ شفا دے گا، اور اگر زندگی نہیں ہوگی تو موت آسان ہو جائے گی. سورہ یاسین کی یہ اہمیت ہے. تو پھر اس طرح سے لوگ آئے اور عبادت کر رہے ہیں ان کے پاس بیٹھ کر کے، لیکن ان کی روح قبض ہو گئی. یہاں تک یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی. پہلے حضرت علی آئے، اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا، اور بھی صحابی آئے، حضرت ابوبکر آئے، اور دیکھا کہ ان کی حالت بہت خراب ہو رہی ہے، لیکن روح نہیں نکل رہا ہے. دعائیں بھی کی جا رہی ہے لیکن روح نہیں نکل رہا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا. جب ان کو بلایا گیا اور وہ پاس آئے تو کیا دیکھ رہے کہ ان کی حالت جو بڑی خراب ہے، نزا کا وقت نزدیک ہے لیکن روح نہیں نکل رہا ہے. تو تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کیا ان کی ماں زندہ ہے، حیات میں ہے؟ تو کہتی ہیں ہاں حیات میں ہے. تو فرمایا کہ ماں کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے؟ تو کہتے ہیں ان کی ماں نہیں آئی، سب آئے، ماں نہیں آئے. کہتے ہیں ماں کسی وجہ سے ناراض ہے، ماں ناراض ہے. اندازہ لگائے ماں ناراض ہے اور نہیں آ رہی ہے تو روح قبض ہے. تو بتائیے وجہ یہی ہے ان کی روح قبض ہے. تو پھر ماں آئی اور ان کی ماں کو بتایا گیا کہ آپ کے بیٹے کی حالت اتنی خراب ہے، آپ ناراض ہیں تو ان کو معاف کر دیں. تو کہتی ہے کہ اس نے میرا دل بڑا دکھایا، اور میں نا بہت دل میں جب رنجش ہو جاتی ہے نا، دل سے دھونا، زبان سے معاف کرنے کی الگ چیز ہوتی ہے، اور وہ تو ماں ہے، حالانکہ ماں کبھی ناراض نہیں ہوتی، مگر یہ دکھایا گیا، بتایا گیا. تو وہ کسی وجہ سے ناراض ہے، کسی وجہ سے کہتی ہے اس نے میرا دل دکھایا اور میں اس سے راضی نہیں ہوں، تو میں اس کو معاف نہیں کروں گی. اور بالکل تو ان کو بار بار منایا جا رہا ہے کہ اگر آپ معاف نہیں کریں گی، ہو سکتا ہے اس لیے ان کو تکلیف ہو رہی ہے، شدت ہو رہی ہے، لیکن بہرحال کہ وہ راضی نہیں ہوئی. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ لکڑیاں منگاؤ. لکڑیاں منگائی گئی، آپ نے سنا ہوگا یہ حدیث. لکڑیاں منگا کر کے گھر کے باہر لکڑی جلائی گئی آگ میں، اور کہا کہ آپ کے بیٹے کو زندہ جلا دیا جائے. سوچیے کوئی ماں اپنے بیٹے کو جو بیمار حال میں کیا زندہ لگتا ہوا جیل سکتی، زندہ جلنا، نعوذ باللہ، کتنی بڑی بات ہے. تو وہ خوف سے کانپنے لگی، رونے لگی، کہنے لگی کہ نہیں، اتنا میں ناراض ہوں، غصہ ہوں، لیکن میں ماں ہوں نا، تو میں اپنے بچے کی حالت نہیں دیکھ سکتی. کہتے اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو اس سے بھی زیادہ بری حال ہوگی. یہ دنیا کی آگ کی جو حقیقت ہے کچھ نہیں ہے، یقین جانے، اس سے 70 گنا زیادہ آگ میں پاور جہنم کی آگ میں. آپ کو بتاؤں، میں کہہ رہی تھی نا، ندامت بڑی اچھی چیز ہے. ندامت کے جو آنکھوں سے آنسو گرتے، توبہ کے جو آنسو ہوتے نا، وہ اللہ کو بڑے اچھے لگتے. کسی حدیث سے پوچھا گیا تھا، کسی سے سوال کیا گیا کہ جہنم کی آگ، کہا کہ جب بندہ روتا ہے آنسو نہیں کیسے نکلتے، بھلے وہ پانی ہے لیکن وہ آپ کے دل سے نکلتے ہیں. کبھی کبھی ہے نا شدت سے، کرب سے، تکلیف سے نکلتے ہیں. کبھی کبھی اپنے غم کے مطلب گناہوں کے پشمان میں اللہ کے خوف سے نکلتے ہیں. تو میں بتاؤں آپ کی دنیا جو اگر میں مثال دوں، آج تو سب دنیا میں ماشاء اللہ سے پڑھے لکھے لوگ ہیں، سب کو پتہ ہے دنیا گول ہے، اور 4 حصہ کیا جائے تو 3 حصہ پانی اور 1 حصہ خشکی ہے، سب کو معلوم ہے نا. میں بتاؤں آپ کو کہ جہنم کی آگ میں وہ طاقت ہے، وہ طاقت ہے جہنم میں جو آگ جل رہی ہے کہ اس میں یہ تینوں سمندر کا پانی، 3 جہاں دیں گے، پورے 7 سمندر کا پانی کہہ دے، کائنات میں جو 3 حصہ پانی ہے اس سے آپ جہنم کے آگ میں ڈالیں گے نا، اتنا سا بھی جو جلن کہتے ہیں نا آگ میں کمی، ہم آگ میں پانی ڈالتے ہیں، پانی سے آگ بجھ جاتی ہے، تو ہم اگر آگ میں پانی ڈالتے ہیں اس میں اتنی سی بھی کمی نہیں آتی، اس کی تپش میں اتنی سی بھی کمی نہیں آتی. اندازہ لگا لے وہ کس قدر اس آگ میں تپش ہے. یہ کہہ دے کہ آگ میں رہ گئے، لیکن پتہ ہے میرے اللہ کی محبت دیکھیں، اللہ کیا کہتا ہے کہ جب میرا بندہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر صدقے دل سے مجھ سے معافی مانگتا ہے، میرے خوف سے روتا ہے، تو اس کی آنکھوں سے ایک قطرہ جو آنسو بہتا ہے نا، اس عذاب کو، یہ کہتے ہیں جہنم کے آگ کو بجھانے کی طاقت رکھتا ہے. کیسی محبت کرتا ہے اللہ. میں یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہی ہوں کہ اس آگ کی حقیقت دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہی ہے، تو دنیا کی آگ ہے، آخرت کی آگ اس سے کہیں زیادہ سخت ہے. جب آپ دنیا کی آگ برداشت نہیں کر رہی ہے اپنے بچوں کو دیکھتے ہوئے، تو سوچے وہ آخرت کی آگ میں کیسے چلے گا. تو جب ماں نے دیکھا نا تڑپ کے، تو بے شک وہ پھر سجدے میں گر گئی، گڑگڑا کے رونے لگی، اللہ سے معافی مانگا، پھر اپنے بچوں کو معاف کیا. ادھر ماں نے معاف کیا، ادھر ان کی روح قبض ہو گئی. بات یہ کہ اللہ کی نہیں بندے نا، اللہ جن سے راضی ہوتا ہے تو وہ راستے میں خود بخود بنا دیتا ہے. تو ماں کی محبت ایسے ہوتی ہے. تو آج جن کی مائیں سلامت ہے، جن کی مائیں زندہ ہیں، والے زندہ ہے نا، اللہ نے آپ کو موقع دیا. کوشش کریں کہ اپنے ماں باپ کو راضی کر لیں، کیونکہ اگر ماں باپ ناراض ہے نا تو نہ تو دین کے ہیں نہ تو اپنی دنیا کے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بے شک کہ نیکی کی راہ پہ چلے، نماز پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، روزے رکھنے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ماں باپ کا حق ادا کرنا ہے، یہ بہت ضروری ہے.